بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے شرط یا قید حیت یا مادہ ہے، اس میں شیخ انصاری کے جو دو دلیل تھے اس میں سے دلیل دوم کے دو مبناؤں میں سے پہلی مبنا کے مطابق جواب دیا کہ اگر احکام جو ہیں وہ ان مسالے اور مفاسد کے تابع ہیں جو خود احکام میں ہیں تو اس کا جواب دیا۔ اب دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر احکام جو ہیں وہ مسالے اور مفاسد واقعہ کے تابع ہیں جو خود معمور بھی یا منہی عنہ میں ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہاں پہ بھی جو ہم کہتے ہیں کہ جو طلب ہے قید جو ہے وہ شرط جو ہے وہ حیت کے لیے قید ہے، مادہ کے لیے جو ہے وہ قید نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہاں بھی احکام، کیونکہ احکام واقعہ مورد نظر ہیں، تو احکام واقعہ جو ہے اس کی فعلیت جو ہے وہ ہر جگہ میسر نہیں ہوتی ہے اور اس کے موانع بہت زیادہ ہیں۔ احکام واقعہ جو ہیں وہ انشاء تو ہوتے ہیں، اقتضاء تو ان کی ہوتی ہے، لیکن وہ منجز نہیں ہوتے، فعلیت نہیں پاتے بہت سارے اسباب کے لیے۔ مثال کے طور پہ ان کی عدم فعلیت جو ہے وہاں پہ جہاں پہ اصول خلاف واقع جو ہے نا وہ ان کی خطا جو ہے معلوم ہو جائے، یا امارات جو ہیں ان کی جو ہے خطا جو ہے وہ معلوم ہو، تو یہاں پہ ان کی جو فعلیت ہے وہ ان سے جو ہے نا وہ مشروط ہے۔ پس اگر جب تک اصول اور امارات اپنی جگہ پہ باقی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی فعلیت جو ہے وہ مورز نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں یہاں بھی احکام کا استقبالی اور معلق بحصول شرط صادر ہونا جو ہے وہ مناسب ہے۔ تو اگر اس طرح سے آئے تو یہ ممکن ہے۔ تو اس کے حوالے سے فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنَاءً عَلَىٰ تَبْعِیَّةِ حَالِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ فِی الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمَنْہِی عَنْہُ فَكَذَلِکَ، کہ اگر آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ بھئی احکام جو ہیں ان مسالے اور مفاسد کے تابع ہیں کہ جو مأمور بھی یا منہی عنہ میں ہوتے ہیں، واقعاً پائے جاتے ہیں، فَكَذَلِکَ، وہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قید ہے اس کا رجوع جو ہے وہ حیت کی طرف ممکن ہے مادے سے ہٹ کر، کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی امر جو ہے وہ احکام واقعہ کے اوپر کیونکہ مشروط ہے، لہذا ایسے موانع بہت زیادہ ہیں جو احکام واقعہ کو منجز نہ ہونے دیں۔ لہذا کہتے ہیں ضرورت ان الطبیعۃ کذالک انما تکون فی الاحکام الواقعۃ بما ہی واقعۃ، کہ اس طرح کی طبیعت جو ہے احکام میں وہ فقط ان احکام میں ہوتی ہے جو باقی بما ہوا واقع۔ فی الموارد الاصول والامارات علی خلافہ، مثال کے طور پہ وہ جگہ جہاں پہ اصول اور امارات جو ہیں وہ احکام واقعہ کے خلاف قائم ہو جائیں اور ابھی کشف خطا جو ہے وہ نہ ہوئی ہو، تو ان صورتوں میں یہ احکام واقعہ ولو ان کے موجود ہوتے ہیں لیکن فعلی نہیں ہوتے۔ اب جب فعلی نہیں ہوتے تو اس صورت میں وہاں پہ بے الفاظ دیگر جو ہے وہ حکم جو ہے وہ فعلی نہیں ہوتا۔ اب دو یہ ہو گئے، وفی بعض الاحکام فی اول البعثۃ بل الی یوم قیام القائم اجل اللہ فرجہ، اول بعث میں رسول خدا کے زمانے میں کچھ احکام جو ہے وہ انشاء اور جو ہے نا اقتضاء کے مراحل کو طے کر چکے تھے لیکن فعلیت نہیں پائی تھی موانع کی وجہ سے، جیسے شراب اول زمانے میں حرام نہیں تھا، پردہ جو ہے وہ واجب نہیں تھا، بلکہ بہت سارے ایسے احکام بھی ہیں جو زمانے قائم علیہ الصلوۃ والسلام میں تک جو ہے وہ فعلی نہیں ہوں گے، تب تک وہ منجز نہیں ہوں گے۔ جیسے بعض حدود کے لیے کہا جاتا ہے کہ حدود جو ہے ان کا اقامہ امام زمانہ کے زمانے میں ہوگا۔ ما ان حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال الی یوم القیامہ، جبکہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جو چیز رسول خدا نے حلال کی ہے وہ قیامت تک حلال ہوگی، وحرامہ حرام الی یوم القیامت، جبکہ ان کا حرام جو ہے وہ قیامت تک حرام ہوگا۔ وما ذلك ربما يكون المانع عن الفعلیة بعض الاحکام باقیاً مر اللیالی والایام، لیکن اس کے باوجود ان احکام میں سے بعض احکام کے فعلیت
کہ جو فعلیت کی جو حد ہے وہ کہتے ہیں وہ اس سے معنی جو ہے وہ باقی ہوتا ہے، جتنے دن گزر چکے ہیں وہ چل رہے ہیں، الا ان تطلع الشمس الہدایت و یرتفع الظلام، تا ان کے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور ظلمتیں جو ہیں جھٹ جائیں، کما یظہر من الاخبار المرویۃ عن الائمۃ علیہم السلام، جیسا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے نا وہ یہ چیز ثابت ہوئی ہے۔ تک جو ہے نا وہ نہیں پہنچتے۔ بس پہلا جواب یہ ہوا کہ بھائی یہ احکام اگر تابع مسالے واقعہ ہوں تو اس صورت میں احکام کا جو کیا تھا کہ جو مطلوب ہے وہ باعث اغلب حالی ممکن ہے، کیونکہ غرض مولا ایسا ہے کہ وہ جو ہے وہ معنی کی وجہ سے ڈائریکٹ حکم جو ہے وہ صادر نہیں کر سکتا۔ تو جہاں پہ احکام مفاسد مسالے اور مفاسد واقعہ کے تابع ہوں وہاں پہ بھی یہی ہے کہ کوئی معنی موجود ہے جس کی وجہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ امر صادر نہیں ہوگا۔ اصلاً طلب مطلق وہاں پہ درست نہیں ہے کہ حتماً باید مقید ہو، تو اگر اس طرح سے ہے تو اس صورت میں جو قید لگتا ہے وہ قید جو ہے وہ طلب کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ مادہ کے لیے۔ آپ نے کہا تھا کہ طلب کے لیے قید نہیں ہو سکتی، ہم نے آپ کے لیے اس چیز کو ثابت کیا کہ یہ قید جو ہے وہ طلب کے لیے ہو سکتی۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ موجود ہے کہ بھئی تو اس کا جواب جو ہے مصنف دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی حد عقل جو ہے نا وہ دو فائدے محقق ہیں۔ نمبر ایک کہ جب بھی حصول شرط ہوگا یہ احکام بنفس ہی منجز ہو جائیں گے اور فعلی ہو جائیں گے، اور ان کے لیے امر جدید جو ہے وہ صادر کرنا، امر جدید کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مولا کو پتا ہو کہ بھئی آگے میرے لیے فرصت نہیں ہوگی کہ میں اس وقت اس امر کو صادر کر سکوں، تو پہلے سے ہی مولا جو ہے وہ امر صادر کر دیتا ہے معلق، اور پھر جب وقت آ جاتا ہے، شرط حاصل ہو جاتا ہے تو وہ امر ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مخاطبین امر جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، امر واقعی کے مخاطبین دو ہیں، ایک وہ ہیں جو واجد الشرائط ہیں اور ایک وہ ہیں جو واجد الشرائط نہیں ہیں۔ تو جو واجد الشرائط نہیں ہیں ان کے لیے تو امر فعلی نہیں ہوگا، لیکن جو واجدین شرائط ہیں حد عقل ان کے لیے تو امر فعلی ہوگا۔ تو آیا ایک امر کے لیے یہ فائدہ نہیں ہے کہ حد عقل وہ جن کے لیے جو واجد شرائط ہیں ان کے لیے فعلی ہو جائے؟ اگر یہیں تک انشاء جو ہے اس کی ثابت ہو جائے تو یہی کافی ہے، کسی امر جدید کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہوگی۔ تو بس احکام کو پہلے سے بصورت معلق طلب کو جو ہے وہ انشاء کرنے کے یہ دو فائدے جو ہیں وہ قطعی ہیں، لہذا مصنف جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ فَمَا فَائِدَةُ الْإِنشَاء، اگر تم کہو کہ اس صورت میں جبکہ وہ فعل ہی نہیں ہوتے تو حکم انشاء کا کیا فائدہ ہوگا؟ اذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا، جب منشأ بھی جو ہے وہ طلب فعلی نہ ہو بلکہ طلب استقبالی ہو، مقید ہو، معلق ہو، تو اس کا کیا فائدہ؟ وباسا حالیا، اور وہ باعث جو ہے اگر فعلی نہ ہو منشأ کی تو کیا فائدہ؟ کل تو اس کے جواب میں جو ہے نا ہم یہ کہیں گے کہ کفا فائدۃ لہ انہ یسیر بعثا فعلیا بعد حصول الشرط، کہ ایک فائدہ تو یہی کافی ہے کہ یہی جو امر بے الفاظ دیگر انشائی ہے یا باعث انشائی ہے وہی باعث جو ہے وہ فعلی ہو جائے گی، وہی امر جو ہے وہ فعلی ہو جائے گا۔ کب؟ بعد حصول شرط، جب شرط حاصل ہو جائے، بلا حاجت الی خطاب آخر، بغیر کسی دوسرے خطاب کی محتاجی کے لیے۔ اگر یہ امر نہ ہو تو پھر امر جدید کی ضرورت ہوگی نا، یہاں پہ جب یہ موجود ہے تو پھر اصلاً جو ہے وہ امر جدید کی جو ہے وہ ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بحیث لولا ہو لما کان فعلا متمکنا من الخطاب، اس طرح سے کہ اگر فرض کیا جائے کہ ابھی اگر یہ طلب انشائی نہ ہو
تو اصلاً مولا کے لیے فعلاً خطاب فعلی جو ہے صادر کرنا اس کے اوپر قدرت نہیں ہوگی. لہذا فرماتے ہیں بحیث لولا، اگر یہ امر نہ ہو، لما کان فعلاً متمکنا من الخطاب، تو یہ طلب جو ہے فعلی نہیں ہوگی، یا وہ مولا جو ہے وہ فعلاً اس قدرت کو نہیں رکھے گا کہ وہ خطاب کر سکے. پہلے فرصت تھی، اسی وقت مولا نے اسی وجہ سے اس کو معلق صادر کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وقت کے اس صورت میں مجھے وہاں پہ فرصت نہیں ملے گی. یہ ایسے ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ باپ جو ہے وہ کسی کام سے باہر جا رہا ہے اور پیچھے جو ہے بیٹے کو کسی کام کے سے لگا رہا ہے کہ بھائی تم جو ہے نا 10 بجے مثال کے طور پہ یہ کام کر دینا، مثال کے طور پہ صفائی کر دینا یا جھاڑو لگا دینا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو اس کے کا ٹائم ہے. یا مثال کے طور پہ جو سبزی ہے مثال کے طور پہ اس کو پانی دے دینا، فصل کو پانی دے دینا، پتا ہے کہ وہی اس کا ٹائم ہے. اگر وہ ٹائم گزر گیا تو جو مطلوب ہے وہ رہ جائے گا، اور اس کو پتا ہے اس وقت میں بھی نہیں ہوں گا جو امر کروں گا، لہذا وہ طلب معلق کو صادر کرتا ہے. لہذا فرماتے ہیں هذا ما شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط. یہ هذا سے پھر دوسرا فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بھائی دوسرے امر کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہی امر جو ہے بعد میں فعلی ہو جائے گا. جبکہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ خطاب جس طرح سے فاقدین شرائط کو شامل ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ جو ہے خطاب جو ہے شامل ہوتا ہے للإیجاب فعلا، کہ واجب کرتا ہے، وجوب فعلی پیدا کرتا ہے، بالنسبت الی الواجد للشرط، ان لوگوں کے لیے جو واجد شرائط ہیں جن کے پاس یہ شرط موجود ہے، تو ان کے لیے تو یہ امر جو ہے وہ فعلی ہو جائے گا. فیکون بأسا فعلیا، بس ان کے لیے جو بحث ہو جائے گی وہ فعلی ہو جائے گی. اب یہاں تک وہ اصل اشکال جو تھا اس سے مصنف نے جواب دے دیا. بھائی انشاء طلب امر انشائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھائی اس کے 2 فائدے جو ہیں وہ پورے. اب ابتدائی بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ایک اور بحث موجود ہے یہاں پہ علماء کے درمیان میں کہ مقدمات وجودیہ جو ہیں اگر یہ واجب مشروط کے لیے ہوں تو آیا وہ محل نظام میں شامل ہیں یا نہیں. مشہور جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فقط مقدمات وجودیہ واجب مطلق جو ہے وہ محل نظام میں شامل ہے. مصنف کہتے ہیں کہ مقدمات وجودیہ کے محل نظام میں شامل ہونے سے فرق نہیں ہے کہ آیا وہ واجب مطلق کے مقدمات وجودیہ ہیں یا واجب مشروط کے جو ہیں وہ مقدمات وجودیہ ہیں، دونوں جو ہیں وہ محل نظام میں شامل ہیں. البتہ مصنف کہتے ہیں بنا بر قولین مقدمات وجوبیہ محل نظام سے خارج ہیں. مقدمات وجوبیہ کی بعد میں بحث آتی ہے، پہلے اس مقدمات وجودیہ کی بحث کو ہم کامل کرتے ہیں. لہذا فرماتے ہیں ثم ظاہر ہے، پھر یہ چیز ظاہر ہے کہ دخول المقدمات الوجودیہ للواجب المشروط، کہ یہ چیز ظاہر ہے کہ مقدمات وجودیہ وہ کہ جو واجب مشروط کے لیے مقدمات ہیں، یہ جو ہیں فی محل نزاع، یہ داخل ہے محل نزاع میں، یہ محل نزاع سے جو ہے وہ خارج نہیں ہے. فلا وجہ لتخصیصی بالمقدمات الواجب المطلق، بس یہ جو مشہور کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ مقدمات وجودیہ واجب مطلق جو ہے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں محل نظام میں داخل ہیں، باقی واجب مشروط کے مقدمات وجودیہ داخل نہیں ہیں. کہتے ہیں یہ جو ہے نا اس کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں. غایت الامر فی الاطلاق والاشتراط تابعۃ تکون فی الاطلاق والاشتراط تابعۃ لذل مقدمات کاصل الوجوب. ایک فرق موجود ہے مقدمات وجودیہ واجب مشروط اور واجب مطلق میں کہ بھائی یہاں پہ یہ مقدمات جو ہیں وہ اپنے ذل مقدمہ کے تابع ہوتے ہیں اطلاق اور اشتراط کے اعتبار سے. جس طرح سے ان کا وجوب واجب مشروط میں ذل مقدمے کا وجوب جو ہے وہ حصول شرط پر موقوف ہے، اسی طرح سے مقدمات کا وجوب بھی جو ہے وہ حصول شرط پہ متوقف ہوگا. اور جس طرح سے واجب مطلق میں جو ہے وہ مقدمات جو ذل مقدمہ جو ہے اس کا وجوب کسی چیز کے اوپر معلق نہیں ہے، مشروط نہیں ہے اس سے، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ معلق جو ہے نا مشروط نہیں ہوگا بنا علی وجوبها من باب ذل مقدم. البتہ یہ فرضی بحث ہے کیونکہ ابھی ہم نے اصل بحث نہیں کی کہ آیا مقدمہ جو ہے وہ ذل مقدمہ کے وجوب سے وجوب ترشح ہوتا ہے اس کے اوپر یا نہیں ہوتا. لیکن بنا پر فرض یہ کہ اگر فرض کریں کہ واجب جو ہے وہ ملازمہ جو ہے مقدمے اور ذل مقدمے کے وجوب کے درمیان میں ثابت ہے، اور اس طرح سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ مقدمہ جو ہے ذل مقدمہ واجب ہے،
تو مقدمہ بھی اس سے جو ہے نا وہ واجب ہو جائے گا. یہ جو ہے کہتے فرق ہے. باقی اس کے علاوہ مقدمات وجودیہ ہونے کے اعتبار سے کہ بھئی یہ مقدمہ واجب مشروط کے مقدمات وجودیہ ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اس صورت میں جو ہے وہ محل نزاع سے نکل جائیں گے. نہیں، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ